بسم اللہ۔ چند تعلیمات آج آپ کے لیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیب و زینت سے متعلق لے کے آیا ہوں کہ زیب و زینت کس طرح سے اختیار کی جا سکتی ہے۔ جو ہمارے ہاں معاشرے میں اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں کہ لوگ جو ہیں زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، پیسہ ہونے کے باوجود گندے کپڑے، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے پھریں گے، اسے سادگی بتائیں گے۔ نبی کی کیا اس میں تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاف ستھری لباس والے شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جمال اور خوبی کو پسند کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں مجھے جمال عطا ہوا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور شخص جسے کے تصویر کے برابر بھی مجھ سے سبقت لے جائے، تو کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو رد کر دے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مطلب اس ٹائم وہ بہترین لباس میں تھے اور یہ فرمایا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسا خوبصورت آدمی ہوں اور میں نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ حضور نے کہا نہیں، اگر آپ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہے اور اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں بڑھتا ہوں، آپ کے اندر اگر کمپلیکس نہیں ہے تو اسی کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی نے یہ فرمایا پلٹ کے اسے کہ اللہ جمیل ہے، اسے جمال پسند ہے۔ سورہ کہف ہے قرآن میں، اس میں اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے ہمیں بتایا کہ غریبوں کے ساتھ رہنے کو حکم دیا حضور کو، اور امیروں کے ٹھاٹ اور زینت دیکھ کے ان میں نہیں لگنا۔ مطلب آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ بہترین اپنا زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں، مگر جو لوگ دوسرے ہیں ان کی چمچہ گیری نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ غریب لوگوں سے بڑی انکساری اور عاجزی سے ملتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے ان سے بڑے وقار سے ملتے تھے، بے عزتی نہیں کرتے تھے ان کی، مطلب ان کے روب میں نہیں آتے تھے، مرعوب نہیں ہوتے تھے ان سے۔ تو آپ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے عزت سب کو دیں، مگر غریبوں کو کچھ زیادہ دیں، کمزوروں کو زیادہ دیں، جو چاروں طرف سے جھڑکیاں کھا کے آئے ہوئے لوگ ہوں انہیں سینے سے لگائیں۔ آپ روایتوں میں شاید سنا ہو آپ نے 70 جو غریب صحابہ تھے ان کا جھوٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی ایک اور آیت ہے 46 نمبر آیت، اس میں مال اور اولاد کو زینت بتایا اللہ نے۔ بس مقصد یہ نہ بنے کہ زندگی گزارنے کا آپ کا جو ہے دنیا میں ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر یہ آپ نے مقصد بنا لی تو آپ گئے۔ تو زینت اختیار کرنے میں کوئی رنج نہیں، مگر مقصد یہ نہ ہو کہ آپ صرف سجدے سنورنے میں زندگی گزار دیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے سر پر بال ہیں تو کیا میں کنگھی کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور ان کی اچھی طرح نگہداشت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کی تعمیل میں حضرت ابو قتادہ دن میں 2 دفعہ بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو بکھرے بال رہنا، باولوں کی طرح گھومنا یا الجھی ہوئی داڑھی رکھنا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے بالکل بات۔ نبی کا اگر آپ جھولا چیک کرو تو اس میں آپ کو تیل کی شیشی، کنگھا، خوشبو، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام ہوں یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پیبند والے کپڑے ہوتے تھے لیکن صاف ستھرے بالکل۔ صفائی کو نصف ایمان بتایا انہوں نے کبھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مال والے صاف رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بہت بڑی مثال دوں، آپ مدرسے کے بچوں کو دیکھا کرو، کتنے غریب بچے ہوتے ہیں، کتنے غریب گھروں سے آتے ہیں۔ ان کی سائیکل آپ دیکھو چمچماتی ہوئی ہوتی ہے، ان کے کھانے کا برتن حالانکہ دوسروں سے مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کئی بار کھانا بندھا ہوتا ہے محلوں سے، وہ چمچماتا ہوتا ہے۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، حالانکہ خود پہنتے ہیں، دھو کے خود پریس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا پیسوں والے صاف نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آپ اگر صاف رہنا چاہیں اور آپ اپنا آدھا ایمان سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکی اور صفائی کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ نبی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ
خضاب نہیں لگاتے تم ان کی مخالفت کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث بات ہے. بکھرے بالوں کی جو بات آ رہی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ انہیں اللہ والا کہتے ہیں لوگ جو مداروں میں پڑے رہتے ہیں لوگ, یا کہیں بازاروں میں آپ کو مل گئے بکھرے ہوئے بال الجھے ہوئے, مہینوں سے نہائے نہیں, گندے کپڑے, ان سے سٹے کا نمبر پوچھیں گے, ان سے اپنی تقدیر آگے کی پوچھیں گے. یہ اللہ والے ہیں جو شریعت کے بھی پابند نہیں ہے, جو مہینوں سے نہائے نہیں, جیسے بال الجھے ہوئے گندے بالوں میں, گندے کپڑوں میں کہ بدبو آ رہی. اللہ والا جب آپ کو ملے گا صاف ستھرا ملے گا, شریعت کا پابند ملے گا, نمازی ملے گا. یہ تو نمازی نہیں پڑھتے, اور انہیں جو ہے بیٹھا لیں گے اور اپنی تقدیر پوچھیں گے ان سے. خود بھی دوزخ میں جائے گا وہ, تو آپ کو بھی لے کے جائے گا, کیونکہ آپ کا توکل ہی وہ اللہ سے ہٹا کے اپنے پہ لگا رہا. تو اس لیے یہ درویش لوگ نہیں ہیں. درویش ہمیشہ آپ کو پبلک کے بیچ میں عام ملے گا. بالکل آپ دیکھو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, معراج یاد ہے آپ کو؟ حضور کو معراج میں, معراج کی معراج میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کی معراج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک سے مل کے آئے, بات کر کے آئے. قرآن میں سارا ذکر ہے, اور پوری کائنات گھوم گئے. چند لمحوں میں پوری کائنات گھوم گئے, لیکن اس کے بعد کچھ خاص اپنا پروٹوکول کیا حضور نے؟ بالکل عام سی زندگی تھی, عام لوگوں میں رہتے تھے بالکل. آنے کے بعد کہیں کوئی تکبر نہیں کیا کہ میں تو اپنے مالک سے مل کے آیا, پوری دنیا میں اکیلا شخص ہوں میں جو اپنے مالک سے ملا. کبھی یہ ہے اصل میں معراج کی بھی معراج ہے, نبی کے رویے میں بھی فرق نہیں آیا. تو اس لیے عام آدمی بنے رہنا, عام سے کپڑوں میں رہنا, خاص حبا جبا ہو اور خاص آپ کے آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے ہوں, یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا. مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے, نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں نبی کون سے ہیں. جو پہلے سے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے, کیونکہ نہ گو تکیہ ہوتا تھا, نہ کوئی گوٹے دبانے والا برابر میں ہوتا تھا. حضور نے کبھی کسی صحابی سے ٹانگیں دبائی ہوں تو کوئی بتا دے مجھے. روایت یہاں عالم بھی لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, کبھی حضور نے کبھی سر دبوایا ہو اپنا, کبھی ٹانگیں دبوائی ہوں, گوٹے دبوائے ہوں. ہمارے ہاں تو ذرا سے کوئی بزرگ ہوئے لو جی, کوئی کندھے دبا رہا, کوئی گوٹے دبا رہا, کوئی کو تکیے لگا رہا, کوئی قالین بچھا رہا. نبی کا تو طریقہ نہیں ہے. یہ صحیح بخاری حدیث تھی بھائی. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے خوب کھاؤ پیو, دوسروں پر صدقہ کرو اور نئے کپڑے بنا کر پہنو, بشرطے کہ اسراف اور نیت میں فخر و تکبر نہ ہو. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. سورہ اعراف ہے قرآن میں, اس کی 31 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ مسجد میں حاضری کے وقت زینت اختیار کیا تھا, اور آگے اسی آیت میں فرمایا خوب کھاؤ پیو, اور لیکن اسراف سے بچو, کیونکہ اسراف کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی صورت کی آیت 32 سورہ اعراف کی, اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت اور طیب چیزیں اس پہ حرام نہیں کرنا. حرام اور حلال کرنا اللہ کا حق ہے. اس لیے جو چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں انہیں جو ہے بالکل آپ نے استعمال بھی کرنا. طیب چیزوں کو کسی بھی قسم کا کوئی اپنے دل میں کوئی گلٹ نہیں محسوس کرنا, انہیں استعمال کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص دوزخ کی چنگاری کا قصد کرے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس کی قیمت سے نفع حاصل کر لے. تو اس نے کہا کہ واللہ میں کبھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. ایسے تھے صحابہ, ورنہ گھر میں کسی اور کو دے دیتے, لے جا کے بیچ کے اس کے فائدہ اٹھا لیتے پیسوں کا. لیکن حضور نے حقیر سمجھ کے اسے پھینکا, ان صحابی نے اسے اٹھایا نہیں. یہ تھی حضور کی تعلیمات اور ان کی تربیت ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے تو ایسا نہیں تھا کہ اس پہ قائم دائم رہ جائیں, فوراً اس طرح کی ندامت اور اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ اللہ اس غلطی کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ آج الحمدللہ درس حدیث ہی پورا ہو گیا. بھائی اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں, ایک وقت میں ایک سوال کریں اور اجازت سے سوال کریں, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس مل جائے. جی ترجمے کے دوران آپ نے مسلمانوں کی طرف سے زیادتی کا ذکر کیا تھا, اس
ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے زیادتی کا ذکر جو میں نے کیا ہے اس کا اشارہ بتا دوں. دیکھو جی، جب تک جہاد کی قول آپ کی ریاست کی طرف سے آپ کو نہ ملے تو آپ معصوم لوگوں میں جا کے بم بن کے پھٹ نہیں سکتے جن کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کو اگر حکومت اجازت دے اور قتال کی آپ کو کال کرے تب آپ کو قتال کی اجازت دے. تو جہاں بھی آپ کو کہیں موقع ملے جہاد کا ولولہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. میرے نزدیک تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر جہاد کا ولولہ، اللہ کی راہ میں جان دینے کا ولولہ آپ کے دل میں نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اگر خواہش، ویسے تو کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، یہ خواہش ظاہر ضرور کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں. تو یہ نبی کی بڑی خواہشوں میں ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ. تو وہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کا ایمان ہے. جی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں پہلے کام کرو، تو اس میں شریعت کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا ایک بچہ ہے کوئی، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں پہلے کام کرو، اپنے پیروں میں کھڑے ہو تب شادی کرنا. شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھو جی، شریعت یہی کہتی ہے جس ماں باپ کہتے ہیں. قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور نہیں استطاعت ہو تو پھر روزے رکھو. استطاعت سے مراد ہی یہی ہے کہ اگر تم دوسرے کی بچی لا کے کھلا پلا سکتے ہو تو آپ نکاح کرو، ورنہ روزے رکھو، اپنے اوپر قابو رکھو. ہاں جی. آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ خطاب نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کرو، تو کیا یہ رکھنے کا بالوں کو رکھنے کا حکم ہے؟ ان کا سوال ہے کہ ابھی درس حدیث میں آیا یہود نصارہ خطاب نہیں کرتے تھے تو کیا بالوں کو رنگنے کا حکم ہے؟ بالکل یہ نبی کی حدیث ہے، اور یہ اس زمانے میں تھی حضور کی حدیث، کیونکہ اس ٹائم جہاد ہوتے تھے اور سفید بالوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ انہیں کالے کر کے رکھو. پہلے تو حضور نے بھی فرمایا کہ سفید بال جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ سفید رنگ جو اللہ کو پسند ہے اور سفید لباس پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردے دفنایا کرو. سفید بال جو ہے وہ بے اللہ کی رحمت کی. لیکن اگر قول جہاد کیا جائے تو پھر آپ کو کالے تک کرنے کا حکم ہے. ویسے خطاب میں آپ کو مہندی لگانے کا حکم ہے، کالے کرنے کا حکم نہیں ہے، دھوکہ نہیں دینا کسی کو. لیکن وہاں جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ سب لوگ اپنے بال کالے کر لو جن کے بال سفید ہیں، جس سے کہ سامنے والوں کو لگے کہ سارے کے سارے لوگ جوان ہیں. جی. زکوٰۃ کا پیسہ دفاع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں دنیا میں اور مسلمانوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا دفاع کے لیے سامان، تو کیا زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے اس پہ دفاع کے لیے اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ جو ہے وہ دفاع کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھائی. قرآن میں سورہ توبہ آیت 60 جو چل رہی صورت ہماری، اس میں اللہ رب العزت نے جو 8 مدیں بیان کیے ہیں ان میں ایک مد فی سبیل اللہ ہے. وہ ہمارے ہاں تو اس کا انٹرپریٹیشن غلط کر دیا نا، وہ مدرسوں میں مسجدوں میں سب میں فی سبیل اللہ. جب اللہ 8 مدیں بیان کر رہا ہے اس میں اجماع ہے تمام علماء دین کا. پچھلی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو آپ کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہو اس میں پیسہ لگے. تو ایک مد اللہ نے کھول کے بیان کر دی تو بالکل لگے گا بھائی. ہاں جی. زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلامک ٹیکس ہے بھائی. یہ حضور نے فرمایا امیروں سے لیا جائے گا، مسلمان امیروں سے، اور مسلمان غریبوں کو دیا جائے گا. اور جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے وہ تمام لوگوں سے لیا جاتا ہے، اس میں چاہے امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، ہندو بھی دیا جاتا ہے. لیکن آپ زکوٰۃ کسی ہندو سے نہیں دے سکتے. آپ زکوٰۃ صرف مسلمان سے لے سکتے ہو اور کسی مسلمان کو ہی دے سکتے ہو. صرف ایک اس میں مد ہے کہ جو اس کے تالیف القلب ایک اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا 8 مدوں میں، جن کے دل جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوں، ان لوگوں پہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ لگ جاتی ہے. آپ بھی پوچھ رہے تھے. جی. ڈاکٹر نے کلی کرنے سے منع کر دیا تو وضو کیسے بنائے؟ ان کا سوال یہ ڈاکٹر نے کلی کرنے سے منع کر دیا وضو کیسے بنائے؟ بھائی میں آج آپ کو بتا دوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 چیزیں فرض ہیں وضو کے لیے. قرآن کی بات ہے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ انگلیوں تک دھونا اور چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پہنچ دھونا. کلی فرض نہیں ہے، کلی کرنا سنت ہے. تو اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے
अगर आपका वो छूट भी नहीं है सुनना तो आपको वजू हो जाएगा, आपको नमाज पढ़नी। यहाँ तक तो होगा ना, अगर पानी में ऐसा ना हो, कोई ऐसी मजबूरी हो, सांस का बड़ा हो, कोई बीमार हो, तो तैमूम कर ले। ये तो कुल्ली तो बहुत छोटी चीज़ है, बिल्कुल आपकी बिना कुल्ली के इंशाल्लाह वजू हो जाएगा, नमाज पढ़नी। अस्सलाम वालेकुम। हम मेरा ये मतलब सवाल है कि क्या हम दुआएं जो जुमे की पढ़ते हैं जुमेरात की शाम को शुरू कर सकते हैं? क्या चीज़? सूरह जुमा। जैसे मतलब हम दुआएं जुमे की सूरह जुमा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। सूरह कहफ ये वगैरह। किसी बेटी का सवाल ये है कि सूरह कहफ वगैरह जुमे की जो दुआएं हैं वो हम क्या जुमेरात की शाम से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी बेटी, ये जुमेरात की शाम से मगरिब के टाइम से अगला दिन शुरू हो जाता है, जुमा लग जाता है, तो इसीलिए जुमेरात कहा जाता है उसे, मतलब जुमे की रात, क्योंकि जुमे के दिन जो रात आएगी वो शनिचर की रात होगी, तो जुमेरात इसे कहा ही इसीलिए जाता है कि ये जुमे जो आने वाला अगला दिन है उसकी रात है। तो बिल्कुल आपको मगरिब के बाद से तमाम अस्कार आप कर सकते हो, सूरह कहफ भी पढ़ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। मतलब कि जो हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उसी वजह में पढ़े या दोबारा करें? इनका सवाल है, नमाज पढ़ रहे हैं, वजू टूट गई, क्या उससे पूरी करें नमाज या नया वजू करें? बिल्कुल नया वजू करना है। नमाज वजू टूटने से आपकी नमाज टूट गई। इसी तरह तवाफ करते हुए अगर वजू टूट गया तो आपका तवाफ भी टूट गया। ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़रूरी है वजू, तो इसलिए अगर ख़राब हो जाए वजू तो दोबारा करना है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बहनों की तरफ से रुक जाए भाई, यहाँ भाइयों की तरफ सवाल है। हाँ, इनका सवाल ये है, जनाजे की नमाज में चप्पल पे खड़े हो जाते हैं, क्या ये सही है? भाई अगर ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी है फिर तो आपको चप्पल पे खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज़मीन सड़क की है जिस पे हमारे यहाँ गाय भैंसे कुत्ते बिल्ली फिरते हैं और वो गंदगी फैलाते हैं वहाँ पे, तो ऐसी ज़मीनों पे अगर आपने वजू के पैर रखे तो उसकी गंदगी ताज़ी होकर आपके पैरों को लग जाएगी, वहाँ आपकी चप्पल ही ठीक है। किसी को बताओ मत, चुपचाप खड़े हो जाओ, क्योंकि इसमें फिर बिला वजह का आपस में फिर बहस मुबाहिसा होता है। आपके दिल को लग रही ना बात ये मेरी कि अगर वहाँ गंदगी पहले से कुत्ते ने पेशाब किया होगा और आपने वजू करके गीला पैर वहाँ रख दिया तो कुत्ते के पेशाब के साथ वो आपका पैर गंदा हो गया। और अगर फर्श साफ़ सुथरा है और कोई ऐसा मैदान है कि जहाँ इस तरह के जानवरों का वो नहीं है, तो बिल्कुल आप, चाहे वो मस्जिद ना भी हो, चाहे वो सड़क की हो, ऐसी कोई साफ़ सुथरी हो जैसे गैर मुल्कों में सड़कें होती हैं, वहाँ बिल्कुल आप चप्पल उतार के नमाज पढ़ें। अगर बाई दी गई चप्पल पे ही गंदगी लग रही तो इनका सवाल ये, बाई दी में चप्पल पे गंदगी लग रही तो चप्पल की जो गंदगी है वो नीचे लगी हुई होगी ना, वो आपके पैरों पे नहीं लगेगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ाते थे, मैं जूतों, तो हुजूर ने, पीछे साहबा भी थे, जूतों में नमाज पढ़ा दिया करते थे, अक्सर हुजूर भी साहबा पढ़ भी दिया करते थे, तो एकदम हुजूर ने अपने एक पैर का जूता झटक के फेंक दिया। तो ये तो गुलाम थे हुजूर के, बहुत सारे साहब ने अपने जूते झटक दिए। सलाम फेर के हुजूर ने पूछा तो ये क्या किया आप लोगों ने, जूते क्यों फेंके? कि हुजूर आपने फेंका मुझे आपकी सुन्नत पे। कह रहे मुझे तो जिब्राइल ने आके बताया कि मेरे जूते में गंदगी लग रही, मैंने इसलिए उसे दूर फेंक दिया, तुम्हें कैसे पता लगा? तो इस तरह से अगर गंदगी लगी हुई और आपको दिख रही हो तो उससे बचें, लेकिन फिर भी उससे बहुत बेहतर है कि आप सड़क पे अपनी गंदगी के ऊपर खड़े हों, उससे बेहतर है साफ़ सुथरी चप्पल पहनें। जी भाई, इनका सवाल ये है कि टखनों का खुला होना और टोपी का पहनना क्यों ज़रूरी है? टोपी का पहनना तो कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, लेकिन टखनों का खुला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नबी की हदीसें वाज़ेह हैं और सख्त हदीसें हैं, वहीद आई कि जो टखने खोल के नमाज़ पढ़े उसके टखने दोज़ख में चलेंगे, और जो टखने खोल के अपना तहमद ऊपर करके, मतलब तहमद ऊपर ना करे, ढके हुए टखनों से नमाज़ पढ़े या रहे, वो हम में से नहीं। तो इसलिए टखने खोलने मेरे नज़दीक ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बताओ। एक बहन का सवाल है कि उनका शौहर जो है उनकी बहन से मिलता है और निकाह करना चाहता है, क्या ये निकाह ठीक है? इनका सवाल ये है कि साली से निकाह करना चाहता है पहली बीवी के होते हुए, क्या निकाह ठीक है? हराम है भाई, बिल्कुल नाजायज़, कुरान मना करता है, दो बहनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका तो वो पहली बहन को तलाक दे और दूसरी बहन से शादी कर ले, ये तो हो सकता है, लेकिन दोनों बहनों को इकट्ठा नहीं रख सकता। औरतों की तरफ से कोई सवाल था, बताओ जी। अब अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम रोज़ा का अदा करें और आँख ना खुले तो क्या रोज़ा हो जाएगा, नकली रोज़ा? मतलब बिना सहरी के? जी। इनका सवाल यह है कि अब बिना सहरी के रोज़ा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा,
لیکن نفلی روزہ کیوں رکھتی ہو بنا سحری کی؟ اپنے اوپر مشقت کرنے سے حضور نے منع فرمایا. فرض روزہ ہو تو بالکل رکھو، اسے نہ چھوڑو، لیکن نفلی روزہ آپ اگلے دن رکھ دو. اس لیے اپنے اوپر مشقت نہیں کرنی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ عزیز انسانوں کی جان ہے. یہ ارادہ بہت پکا ہے اور آپ نے پوری فرضی رمضان کے بعد آپ کو بھی تو بنا سحری ہی رکھنا پڑے گا نا. بیٹے کتنا ہی ارادہ پکا ہو، اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا تو آپ کا کوئی ارادہ معنی نہیں رکھتا. آپ کی جان آپ کی صحت سے زیادہ اللہ کی نظر میں. فردوں کے لیے تو اپنی جان بھی دے دو چاہے، لیکن نفلوں کے لیے اپنی جان بچاؤ. حضور نے فرمایا کہ اتنی عبادت اپنے اوپر طے کرو کہ تم اکتا نہ جاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں اکتاتا تمہاری عبادت. تو اس لیے خود ہی فیصلہ کرو، حکمت سیکھو، حکمت دین کی، کہ فردوں کو دانتوں سے پکڑ کے رکھو اور نفلوں کو آپشن چھوڑ دو. جہاں موقع ملے استعمال کر لیا، ادروائز چھوڑ دیا. یہ اگر روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی وجہ سے اس روزہ کو قضا کر دیا، کیا وہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ اگر نفل روزہ ہے تو پھر تو کوئی قضا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے جان بوجھ کے فرض روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، فدیہ بھی دینا پڑے گا. اور اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بس مجبوری ہے آپ کی، وہ آپ بعد میں رکھ سکتے ہو. اور ایک سوال یہ ہے کہ فجر نماز کتنی دوری پر ہوگی؟ بیٹے ایک بار میں ایک سوال کی اجازت ہے. اب آپ کے 5 سوال ہو چکے. قصر نماز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 9 میل نکل کے بھی پڑھی ہے. 3 میل نکل کے، 9-10 کلومیٹر. جہاں آپ اپنے علاقے سے نکلے آپ کی قصر نماز شروع ہو گئی. لیکن جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں کے علماء دین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 72 کلومیٹر کی دوری پہ قصر نماز ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنے علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی حدیث سے یہ فتویٰ نکالا ہوگا. تو ہمیں اس میں کسی بھی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا، بلکہ کسی اختلاف میں نہیں پڑھنا. جو چیزیں ہم آسانی سے کر سکتے ہوں اس میں اپنے علماء دین کی بات رکھیں. اگر کوئی بہت زیادہ معاملہ اللہ رسول کے خلاف یہ بتائیں پھر ان کی نہیں ماننی، پھر اللہ رسول کی ماننی ہے. السلام علیکم. میری بیوی السلام علیکم. ابھی بہنوں کی طرف سے 2 منٹ رک کے. جی میری بیوی بہت بد زبان ہے. کئی بار غصے میں ہاتھ اٹھاتی ہے، خودکشی اور قتل کی بھی دھمکی دیتی ہے، اور بعد میں اور لڑکی بھی ہے. اور آپ بھی اس کی طرف ہے کیا؟ آپ مسکرا کیوں رہے؟ آپ کا سوال ان کا سوال ہے بھائی کہ ان کی بیوی جو ہے وہ غصے میں لڑتی ہے، ان سے ہاتھ اٹھا دیتی ہے ان کے اوپر، اور خودکشی کی دھمکی دیتی ہے، قتل کی دھمکی دیتی ہے. بچے بھی اس کی طرف ہیں. کیا کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے. اور ویسے تو زیادہ تر معاشرے میں مرد ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ، لیکن یہ تو عورت ہی ظالم ہے. صبر کرنا چاہیے ایسی عورتوں کو یہ، اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اصل میں اس میں غلطی آپ کی بھی ہے میرے بھائی، کہ جب آپ کی بیوی شروع میں آئی اور آپ کو اس کے مزاج کا پتہ لگ گیا تو آپ کو اسے دینداری سکھانی چاہیے تھی، شروع سے اس کی تربیت کرنی چاہیے. ہم جو ہیں اب بچے بڑے ہو گئے، وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب آپ نے شروع میں اس کی تربیت نہیں کی. اور آپ اگر دیندار ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے تقوی کا اور آپ کے معاملات کا اثر آپ کی بیوی پہ نہ پڑے. تو اس لیے اب تو آپ صبر کریں، پیار سے محبت سے کسی دیندار آدمی سے اس کی کاؤنسلنگ کرائیں، اور اپنے بچوں کو بھی الگ میں مسجد میں بٹھا کے بات سمجھائیں کہ وہ ناجائز طرفداری نہ ماں کی کریں نہ باپ کی کریں. اس لیے بہت ضروری ہے. اور اگر بالکل ہی سر سے پانی گزر گیا تو آپ انہیں طلاق دیں اور اپنا دوسرے کسی ملک، کسی شہر یا کسی ملک میں شفٹ ہو جائیں، جس سے کہ جان بچے آپ کی. ایسی عورت سے کہ جس کی آپ غیبت کریں اور برائی ہر ٹائم آپ کے ذہن میں رہے، یہ آپ کی دوزخ تیار کرا رہی عورت. خود اپنی بھی کر رہی ہے، آپ کی بھی تیار ہے، اور آپ کی اولاد کو بھی ادھر ہی لے جا رہے ہیں. اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، اسی سے جڑا ہوا. میرے والد میری والدہ کو ہمارے سامنے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتے. کیا ان کا سوال یہ ہے کہ والد گالی دیتا ہے، مارتا ہے ماں کو، تو ہمیں غصہ آتا ہے، کچھ نہیں کر پاتے. بھائی کچھ کرنا ہی مت. آپ صرف یہ کر سکتے ہو کہ اپنی والدہ کی پیٹھ کی طرف کھڑے ہو جایا کرو جو وہ مارتا ہوا ہو، اور مار اس کی کھا لو، اور اسے پیار سے محبت سے یا کوئی کسی دیندار آدمی سے اس کی کاؤنسلنگ کراؤ. نہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو اتنا مضبوط کر دے کہ آپ اپنی ماں کو لے کے الگ ہو جاؤ. کیونکہ وہ مکان باپ کا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تبھی وہ ظلم کر رہا ہے. اور اگر آپ نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا تو آپ پھنس جاؤ، کیونکہ وہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں، وہ اپنے آپ اللہ کے یہاں نمٹ لیں گے.
آپ کے لیے ایک جنت کا دروازہ ہے اور ایک ماں کے پیروں کے نیچے جنت. اس لیے آپ بچو اس بات سے اور کوشش یہ کرو کہ کسی دیندار آدمی سے اس کی کاؤنسلنگ کراؤ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے. آپ اس طرح جیسے کہ کسی رشتے داری میں میرا انتقال ہو گیا کسی کا اور پھر وہاں پر وہ 3 دن کے بعد 5 دن کے بعد 8 دن کے بعد جو کھانا بنواتے ہیں رشتے داروں کو انوائٹ کرتے ہیں, کیا اس صحیح ہے؟ بھائی اس سوال کے بعد عورتوں کی طرف سے سوال لیں گے. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ انتقال کے بعد 8 دن بعد کھانے بنوانا, لوگوں کو انوائٹ کرنا اور ایک طریقے سے منانا اسے موت کو, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی نبی سے تو ثابت نہیں ہے. نبی نے تو فرمایا جس گھر میں موت ہو وہاں 2-3 دن کھانا بھیج دیا کرو کیونکہ ان کے یہاں غم ہوتا ہے. لیکن اس طرح سے کھانے کرنا جس طرح ہمارے یہاں رواج بن گیا, یہ تو میرے نزدیک بدعت ہے بالکل. جو چیز حضور سے صحابہ سے ثابت نہ ہو. اور آپ دیکھو نا, آپ جس گھر میں میت ہوئی انہیں کا آپ کھانا کھا رہے جا کے, آپ کی طبیعت کیسے چاہ گئی وہاں. اور ان لوگوں کو بھی نہیں چاہیے اس طرح کی کہ رسموں کو بڑھاوا دیں, بلکہ غریبوں میں دے کے بٹوا دیں اصال ثواب کے لیے. یہ نہیں کہ اپنے ان امیر رشتے داروں کو جن کے پہلے پیٹ موٹے موٹے ہیں انہیں کھلائیں, بلکہ جو غریب بھوکے لوگ ہیں ان کی بستیوں میں کھانا کھلائیں. ہاں بہنوں کی طرف سے بتائیں گے کوئی سوال؟ کیا عورت عدت میں فون پہ بات کر سکتی ہے؟ کیا عورت عدت میں فون پہ بات کر سکتی ہے؟ فون پہ بات کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, مطلب بالکل کر سکتی ہے فون پہ بات. ضروری کام بھی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ عدت کو شدت کے ساتھ کر دیا گیا. عدت ایک مدت کا نام ہے جس میں اپنی شوہر کی سوگ منانا ہے, یا اگر طلاق شدہ عورت ہے تو اسے 3 حیض تک رکنا ہے, جس سے کہ اب حمل واضح ہو جائے اس کا کہ اس کے کوئی حمل تو نہیں ہے پہلے شوہر کا. اور ساتھ کے ساتھ اپنے گھر میں رک کے اس مدت کو گزارنے کا نام عدت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی دنیا سے کٹ جاؤ اور اپنے سب تمام کام دھندے بند کر دو. اگر وہاں نامحرم مرد نہیں آتے تو آپ گھر کے کام تمام کر سکتی ہو. اپنے نہانا دھونا بھی, صاف ستھری رہنا بھی سنت ہے, اور اپنے گھر کے کام, اپنے بچوں کے لیے کھانا, مطلب ہر طریقے کی اجازت ہے. اتنی شدت کا معاملہ نہیں ہے. ہاں جی, کیا پرندے پالنا جانور پالنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ کیا پرندے پالنا جانور پالنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے. کیونکہ آپ دیکھو نا کہ اگر آپ ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام کر رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کا پورا انتظام کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے. اب یہ دیکھو نا, اگر آپ بھینسیں نہیں پالو گے تو آپ کو دودھ کیسے ملے گا؟ مگر بھینس کا نہلانا, اس کا کھلانا پلانا, اس کے چارے کا انتظام. اسی طرح گھوڑے ہیں, منع جو ہے کتے پالنے سے منع کیا. چڑیے پرندے جو ہے نا یہ آزاد اللہ نے پیدا کیے, انہیں پالنے سے بچو. لیکن اگر آپ ان کا انتظام کر سکتے ہو, کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھو, ایک نبی نے ایک واقعہ سنایا تھا جب حضور کے پاس یہ بات آئی نا کہ ایک بہت نیک عورت ہے, بہت نمازی پرہیزگار, نفلیں پڑھتی ہے, لیکن ایک بلی کو اس نے باندھے رکھا, اسے کھانے کو نہیں دیا اور وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. حضور نے کہا دوزخی ہے. اس لیے ایسا موقع کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ اپنے لیے کہ آپ کا دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ ایک کوئی جانور یا پرندہ ہی بن جائے. چھوڑو, آزاد رہنا تو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہمیں. ہاں جو آپ کے پالتو جانور ہیں, گائے ہیں, بھینس ہے یا گھوڑے ہیں, ان لوگوں کا آپ استقبال بناؤ, ان کی صفائی کا دھیان رکھو کہ کھانے پینے کا اپنے سے زیادہ, کیونکہ وہ بھی جاندار ہیں لیکن بے زبان ہیں. حضور سے شکایت تک کی ہے, اونٹوں نے شکایت کی, بھینسیں نے شکایت کی حضور سے, فاختہ نے شکایت کی, ہرن نے شکایت کی. اللہ انہیں گویائی دیتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب انہیں تکلیفیں ہوتی ہیں, انہیں دکھ ہوتے ہیں. جبھی تو حضور سے شکایتیں کی انہوں نے لوگوں کی. تو آپ اس کا راستہ ہی بند کر دو کہ آپ کو کسی کی شکایت جانور کی اللہ کے آگے جھیلنی پڑ جائے. شخص نے نا نکاح کیا, آلریڈی عورت جو تھی شادی شدہ تھی, ایک لڑکی تھی, اور جس شخص نے کیا تھا اس کے ایک لڑکا تھا, وہ شادی کر کے ان کی بیٹا جائز ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے, کسی نے نکاح کیا, اس کا پہلے سے بھی نکاح ہوا تھا؟ نہیں, عورت کا, عورت کی, اس عورت کی کوئی بچے لڑکی تھے, تھی اور اس مرد کے بھی ایک لڑکا تھا. شادی انہوں نے دونوں نے نکاح کیا, انہوں نے بعد میں اپنے لڑکا لڑکی کی شادی کر دی, تو یہ کیا جائز ہے؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے, ایک مرد ایک عورت شادی کرتے ہیں, عورت بیوہ تھی, پہلے سے بچے اس کے تھے, اس میں کوئی لڑکی تھی. یہ جو تھے صاحب, ان کی بیوی یا تو مر گئی یا یہ طلاق دے دی, ان کے لڑکا, کیا ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہی سوال ہے. بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ لڑکی ان کی نہیں ہے اور یہ جو ہے لڑکا جو ہے یہ ان کا نہیں ہے. تو اس لیے
वो उसका बाप कोई और है, इनकी माँ कोई और है, बिल्कुल हो। हाँ जी, किसी जरूरतमंद को उसे हाँ राइट हैंड से देना जरूरी है। अच्छा, इनका सवाल यह है कि किसी को मदद करना सीधे हाथ से ज़रूरी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हर नेक काम हुजूर सीधे हाथ से किया करते थे, तो अगर आप इस नियत से दोगे तो बहुत सवाब है। वैसे तो हुजूर ने फरमाया कि लोगों को इस तरह से मदद करो, इस तरह सदका दो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न लगे। तो इसमें दाएं हाथ की तरगीब तो दिलाई गई, मगर हुजूर ने ये नहीं कहा कि जो दाएं हाथ से न दे वो हम में से नहीं, ये नहीं कहा कि जो दाएं हाथ से न दे वो दोज़ख में जाएगा। तो इसलिए अगर आप मान लो इधर की तरफ कोई करीब है, आप छुपा के देना चाह रहे हैं, आप उसकी इज्जत नफ्स को बचाना चाह रहे हैं, चुपचाप मुट्ठी बंद करके उधर से पकड़ा लो, अल्लाह तक आपकी इंटेंशन पहुँच गई। जी, अगर कोई 3 साल का बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो क्या वो उसका रज़ाई बेटा हो जाएगा? कोई 3 साल, इनका सवाल यह है कोई 3 साल का बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो क्या रज़ाई बेटा हो जाएगा? नहीं भाई, कुरान 2 साल की मुद्दत बयान करता है दूध पिलाने की, और कुरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी यही है, सही बुखारी सही मुस्लिम की। तो 2 साल के बाद अगर कोई दूध पी लेता है बच्चा तो रज़ाई बेटा नहीं होगा, तो रज़ाई माँ नहीं होगी, आगे चल के उनकी शादी हो सकती है। देखो मैं आज आपको एक बात बताऊँ, एक बार एक फतवा आया था सऊदी अरब से, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो हैं औरतें और मर्द जो हैं वो ऑफिस में अकेले अकेले काम करते हैं, तो हम क्या करें कि ये शरीयत के दायरे में आ जाए। तो उनके जो मुफ्ती थे उन्होंने ये फतवा दे दिया कि जो औरतें वहाँ काम करने वाली हैं वो अपना दूध किसी कटोरे में निकाल के उन्हें पिलाने मर्दों को, तो उनके रज़ाई बेटे हो गए। तो इस फतवे को रद्द किया हमारे उलमाए दीन ने, और ये सही किया, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान जो बयान करता है वो 2 साल की मुद्दत बयान करता है। तो इसलिए बिल्कुल आप ये वादे कर लें कि कोई 7-8 साल का 10 साल का या कोई बड़ा आदमी किसी औरत का दूध पी ले तो रज़ाई बेटा है, रज़ाई बाप नहीं बनता। जी, इनका सवाल ये, शौहर की प्रॉपर्टी पे बीवी का क्या हाल? छठा हिस्सा है भाई, कुरान बयान करता है अगर शौहर की डेथ हो जाए तब, जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं है, जिंदगी में वो खुद मालिक है, औरत अपनी प्रॉपर्टी की और मर्द अपनी प्रॉपर्टी, डेथ होने के बाद विरासत होती है। क्या ताबीज़ गंडों से किसी को बस में किया जा सकता है? इनका सवाल बहुत अच्छा है भाई कि ताबीज़ गंडों से क्या किसी को बस में किया जा सकता है? भाई अगर इस तरह बस में किया जा सकता तो आप मोदी को बस में कर लेते, योगी को बस में कर लेते, असदुद्दीन अवैसी को बस में कर लेते। भाई वो इतने बड़े हैं, कहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, क्या नाम है, जो बाइडन, हाँ, ये तो अपनी खुरापात जो भी तू बचाए हुए हैं, कोई काबू नहीं होता। इस तरह से अगर ताबीज़ गंडों से काबू हुआ करते लोग तो फिर तो सारी दुनिया ही बदल जाती, मसला ये होता। हाँ, अपने कारोबार चलाने के लिए हमारे जो लोग हैं इस तरह के जो ताबीज़ गंडों वाले हैं, इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों को, अल्लाह से तवक्कल हटा के ताबीज़ गंडों में करा। 5 नमाजें दुरुस्त कर लें, हुजूर ने फरमाया इसके ईमान की गवाही दे देना, और जिसका ईमान पक्का हो गया 5 नमाजों से, उसे किसी ताबीज़ गंडे की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा ताबीज़ अल्लाह है, उसकी 5 नमाज। हाँ बेटे, अभी 1 मिनट बाद आपके सवाल लेते हैं। इनका एक सवाल है छोटा सा, इनका सवाल ये, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का कितना हिस्सा है? भाई बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है बहन का, अगर उसके और वारिस जिंदा हैं, और अगर उसका कोई वारिस ना हो, न औलाद, न बीवी, न बाबा, तो फिर कुरान बयान करता है, कलाला कहते हैं ऐसी मैयत को, वो आपको सूरह निसा की आखिरी आयतों में मिल जाएगा। लेकिन मेरे नज़दीक इस मामले का आपको फतवा लेना चाहिए, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नुमाइंदे फतवा देंगे आपको इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे जहन में हिस्सा नहीं बैठ रहा कितना है। मेरे ख्याल में कि अगर सिर्फ उसकी एक बहन है तो 67% है, और अगर कई बहनें हैं तो आधा हिस्सा है हर एक, कुछ इस तरह का मामला कुरान ने बयान किया, मेरे याद नहीं आ रही पूरी आयत। इसी तरह इसे अगर उल्टा करेंगे तो अगर कोई इस तरह का भाई है, उसका मतलब कोई बहन है, उसकी डेथ हो जाए, ऐसा कोई भाई हो,
تو میرے خیال میں بالکل اسی طرح اپلائی کیا جائے گا. لیکن پھر بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن کی آیت خود بھی پڑھو اور کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے لکھ کے فتویٰ بھی. آپ بتاؤ جی عورتوں کی طرف سے کیا سوال تھا؟ میرا سوال یہ کہ کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی. حضور نے تو اس طرح کی کوئی تعلیمات ہمیں نہیں دی. یہ فرض کفایہ ہے مردوں کے اوپر. تو اس لیے عورتوں کو نہ جنازے میں جانا نہ قبرستان جانا. حالانکہ ویسے جا سکتی ہیں کہ اگر جنازے کا ساتھ نہ ہو اپنے کسی پیارے کی قبر میں جانا چاہتی ہیں تنہائی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جب وہاں بھیڑ بھاڑ میں. اصل میں اسلام عورت کے خلت سے روکتا ہے مردوں کے. اور باقی تو آپ جا سکتی ہیں قبرستان لیکن جنازے کے ساتھ نہیں. نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ جا سکتی. جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملی اس میں بھی نہیں بیٹھتا. ان کا سوال یہ ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملی وراثت اس میں بھی نہیں بیٹھتا. اس کا اپنے ماں باپ کے مال میں تو حصہ بیٹھے گا, بھائی کے مال میں نہیں بیٹھے گا. آپ کو اگر اپنے ماں باپ سے حصہ مل گیا, مان لو 10 لاکھ آپ کو ملا, 5 لاکھ آپ کی بہن کو ملا, مال ملتے ہی اگلے دن آپ کی ڈیتھ ہو گئی, اس میں آپ کا بیوی کا اور آپ کے بچوں کا حصہ ہے, بہن کا نہیں. جی ان کا سوال یہ ہے سرکاری محکمے میں اگر کام نہ ہو رہا ہو تو کیا رشوت دے سکتے ہیں؟ دیکھو جی رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے. لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کا نظام اس طرح کا ہے کہ بنا سویدھا شلک کے کام نہیں ہوتا. آپ اگر ڈیزرو بھی کر رہے ہیں نا, آپ اس کے حقدار ہو اس جاب کے جو آپ کو ملنی چاہیے یا جو آپ کا کام ہونا چاہیے, اور لوگ لالچ میں اپنی نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجبوری کے تحت بالکل رشوت دے کے اپنا کام کرا. اس کا گناہ نہیں ملے گا یہ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ملے گا. جہاں آپ مجبور ہو, دیکھو گناہ کہاں ہے, ہماری پکڑ جو ہے وہ اختیار پہ ہے. جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں آپ کی پکڑ نہیں ہے. یہاں معاملہ آپ کے اختیار سے نکل گیا, دوسروں کے اختیار میں ہے, وہ آپ کا حق ہی نہیں دے رہے, تو آپ اپنا حق وصول کرنے کے لیے تو لڑو گے یا اپنی جان دو گے یا ان کی جان دو گے. اس سے بہتر یہ پیسے دو, وہ پکڑے جائیں گے, آپ بچو گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ مظلوم اور وہ ظالم ہے. آپ بتاؤ جی عورتوں کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ بس اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد بارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ تو رحمت فرما دے, یا اللہ تو فضل فرما دے, یا اللہ ہمارے بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں پوری دنیا میں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی ظلم کرنے سے بچا. یا اللہ ہمیں پکا سچا ایمان عطا فرما, ایمان والی آسان زندگی, ایمان والی آسان موت عطا فرما. ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اس میں جتنے بھی خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار دیں. کسی قسم کا کوئی شر ہو تو ہماری دلوں سے دور فرما دیں. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے چھوٹوں کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جلن سے, حسد سے, مغل سے, کینہ سے, جھوٹ سے, دھوکے سے, وعدہ خلافی سے, نمبر 2 مال بیچنے سے, بد نظری سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں عورتوں پہ ظلم کرنے سے بچا. یا اللہ پاک ہماری عورتوں کو بھی پردے والی عورتیں بنا. یا اللہ انہیں بے پردگی سے بچا, اپنے شوہروں کی بے حرمتی سے بچا, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں موبائلوں سے دور فرما. یا اللہ جتنے جائز کام ہوں یا اللہ بس اتنا موبائل کا استعمال کریں, حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ذہنی عیاشی, آنکھوں کی عیاشی, ہر اعلیٰ کی عیاشی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کی محبت عطا فرما. حضور کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. جن چیزوں کو حضور نے منع فرمایا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جن چیزوں کو کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا اللہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مرکز کو قبول فرما, یہاں آنے والوں کو قبول فرما, ان کی جو جائز حاجتیں انہیں پورا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں گراہوں کی جائز تمنا خواہشوں کو پورا فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں, قرض دار ہیں, ان کے قرضوں کو اتارنے کی سبیل عطا فرما. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, یا اللہ جو بیمار ہیں, اللہ انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا. یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے انہیں کاروبار سے معلومات فرما, انہیں حلال روزی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ حرام کمائی یا حرام کاموں کی طرف
माइल हुए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमा, दज्जालियत से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र की आग से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हिसाब किताब आसान फरमा, या अल्लाह दोज़ख की आग से हिफाजत फरमा, या अल्लाह जन्नत की खुशबू अता फरमा, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, महज अपने फजल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन।